میرے عزیز دوستو، آج مختصر وقت میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ایک اور خوش نصیب صحابی ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج 9ویں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ اللہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بیان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی کے ساتھ تھا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کزن تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ کزن ہیں، بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چچا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب بن نوفل بن عبد العزیٰ، اور حضرت سعید بن زید بن عمر بن نوفل بن عبد العزیٰ، یعنی نوفل پر ان کا دادا ایک ہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید۔ حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، یعنی اتنا قریبی رشتہ تھا ان لوگوں کا۔ اور حضرت سعید کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ دین ابراہیمی پر چلنے والے تھے، یعنی ان کا اتنا قریبی رشتہ۔ اور حضرت سعید بن زید کے جو والد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنے والے تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، نبیوں کو ماننے والے تھے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ حیا والی عورت ہے، اتنی حیا والی عورت، اور اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، 100 سال سے اوپر کی عمر تھی۔ اور یہ وہ خاتون ہے حضرت زبیر بن عوام، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ان کی زوجہ تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر آپ کی بیٹی تھی، اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی بہن تھی، اور بڑی عمر اس نے پائی ہے۔ حضرت فاطمہ بلکہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی غار ثور کی طرف، کئی دن وہاں موجود رہے۔ یہ وہ عورت تھی کہ رات کے اندھیروں میں چوری چھپے کھانا دوپٹے میں رکھتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ مقدسہ میں کھانا پیش کرتی۔ غار ثور، جس نے سفر کیا ہے، جس نے دیکھا ہے، اب تو راستے بن گئے نا، اب تو بڑی آسانیاں ہیں۔ جس زمانے میں نہ لائٹیں تھی، چاند کی روشنی پر، اور اتنی لمبی چڑھائی، اور حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ یہ روزانہ کھانا لے کر جاتی، اور اسی وجہ سے ابو جہل نے انہیں مارا تھا۔ کہا کہ اسما تیرے والد کدھر ہیں اور رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت اسما بنت ابی بکر نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ امیر آپ ہیں، یہ سوال ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میرے والد کدھر ہیں، حضور علیہ السلام کدھر ہیں؟ جب یہ بات کی تو ابو جہل کو غصہ آیا، زور سے تھپڑ مارا، اتنا زور سے مارا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اور اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، سارا واقعہ بتایا، سب کچھ بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیدہ ہو گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، تیرے خاندان والوں نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں،
یہ وہ خاتون ہے حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، ایک دن حضرت سعید کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ اس دن، وہ جو دن تھا نا کافروں کا، مشرکین مکہ کا کوئی میلہ تھا یا کوئی عبادت تھی، جانوروں کو کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ جس طرح ہم قربانی کے دنوں میں جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی طرح صاف ستھرا کر کے کھینچ کر لے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے آواز دی، اے کافرو، اے مشرکو، اے بت پرستو، تم ان جانوروں کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو میرے رب کے جانور ہیں، میرے رب نے انہیں پیدا فرمایا، میرا رب انہیں کھلاتا ہے، اور تم انہیں بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو۔ میرا رب آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے اور ان کے لیے گھاس اگتی ہے زمین پر۔ میرا رب پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا، زندگی دینے والا میرا رب ہے، اور تم انہیں بتوں کے نام پر قربان کر رہے ہو۔ اے کافرو، باز آ جاؤ۔ حضرت زید کے چچا نوفل، اس نے سب کچھ دیکھا سنا، بڑے غصے میں آیا اور حضرت زید کو بڑا مارا، کیونکہ سردار تھے، اور مکہ سے نکال دیا۔ حضرت سعید کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے غار سور میں، سارا دن وہاں گزارتے، رات کے وقت چوری چھپے گھر آ جاتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو حضرت عثمان بن حارث اور حضرت عبداللہ بن جاش، نوفل بن ورقہ اور حضور کی پھپھو جان، یہ چاروں بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کی باتیں یہ ہو رہی تھی کہ جو مشرکین مکہ ہے نا، یہ باپ دادا کا دین انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ہم ان سے بیزار ہیں، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے، کئی بتوں کو مانتے ہیں، ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر بیزار ہے نا تو نکلو، دین ابراہیمی کے لیے نکلو، تلاش کرو، حق سچ کو تلاش کرو۔ تو یہ سارے نکل پڑے۔ یہ جو نوفل بن ورقہ تھا نا، یہ عیسائی بن گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام، بصرہ، کبھی کدھر کبھی کن کے در، کبھی کسی کے در، کبھی در پہ در۔ کسی نے کہا ہے نا، غمی عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، حق کی تلاش میں ملک شام کی طرف، بصرہ کی طرف، دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں ایک جگہ پر راہب ہے جو پرانی کتابوں کا عالم ہے، وہاں چلے جائیں آپ۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ اس نے نام پوچھا، آپ نے کہا کہ میرا نام زید ہے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ مکے سے آیا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے بندے، ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کا نام احمد ہے، تم مکہ چھوڑ کر شام آئے ہو، جاؤ مکہ جاؤ، وہ اللہ کا حبیب آنے والا ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے، وہ دین ابراہیمی کی دوبارہ تجدید فرمائے گا، جاؤ مکہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے دین کے اندر قربانی ہوتی ہے، یہ دین ابراہیمی ہے نا، حج کرتے ہیں، یہ دین ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو معاملات ہیں، اکثر حضور علیہ السلام کی شریعت میں، ہم مینا، مزدلفہ، عرفات جاتے ہیں، یہ دین ابراہیمی ہے نا، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ دین ابراہیمی ہے۔ کئی ایسی عبادات ہیں، معاملات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے اور حضور کی شریعت میں بھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نکل پڑا مکہ کی طرف ایک قافلے کی شکل میں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ حضرت زید کی زبان پر آخری جملے یہ تھے کہ یا اللہ، تو نے مجھے خیر سے محروم کر دیا ہے، میں تو تیرے حبیب پر ایمان لانے والا تھا، مکہ اس لیے جا رہا تھا کہ تیرا حبیب تشریف لائے گا، میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ اس ارادے سے، نیت سے جا رہے تھے کہ جب بھی حضور آئیں گے، اللہ کا حبیب آئے گا تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت
زید حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سعید بن زید، حضرت زید کے والد بیٹے حضرت سعید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں سب کچھ بتایا کہ یا رسول اللہ میرے والد دین ابراہیمی کے لیے اور آپ کی محبت میں مکہ آ رہے تھے، لیکن ڈاکوں نے انہیں قتل کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید میں تجھے بشارت سناتا ہوں، تیرا باپ جنتی ہے، کیونکہ وہ موحد تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا تھا۔ وہ اس نیت سے، اس ارادے سے آ رہا تھا کہ جب بھی اللہ کا حبیب تشریف لائے گا میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، آپ تھے، یہ اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، بڑا مقام رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور حضرت سعید بن زید کی جو گھر والی تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حضرت فاطمہ بنت خطاب۔ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا نا، اسلام، تو اس وقت تقریباً 26 مسلمان تھے، عورتوں میں مردوں میں ٹوٹل 26۔ جب آپ دونوں نے اسلام قبول فرمایا، حضور پر ایمان لے آئے 27ویں اور 28ویں پر۔ اور جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے 39ویں نمبر پر۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نا، کافروں کو بڑا دھچکا ملا، کیونکہ آپ پاور والے تھے۔ کافروں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، جب پتہ چلا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو آپ اسی وقت نکلے تلوار لے کر، اور حضرت سعید بن زید اور آپ کی جو گھر والی تھی ان کے سبب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آئے، آپ کے صدقے۔ ان دونوں کے، بہنوئی اور بہن کے سبب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ امیر حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہ اس ارادے سے نکلے کہ آج میں اسلام کی جڑ ہی کاٹ دوں گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان کو نعیم بھی کہتے ہیں اور نعیم بھی کہتے ہیں، کتابوں میں ان کا ویسے نام نعیم لکھا ہوا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ ملے، کہا کہ عمر آج تو بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج اسلام کی جڑ کاٹنے جا رہا ہوں، نہ اسلام نہ بانس رہے گا نہ بانسری رہے گی۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ عمر آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ کوئی تکالیف حضور کو دیں گے تو کیا قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ قریش آرام سے بیٹھیں گے؟ تمہیں بھی ذلیل و کر کے مار دیں گے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعیم چلو آج آپ سے ہی شروع کرتا ہوں میں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر مجھ سے شروع نہ کریں، جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، پہلے گھر والوں کی خبر لیں، پھر میرے خلاف تلوار اٹھائیں آپ، گھر کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، سیدھا بہن کے گھر کی طرف۔ وہ کئی دفعہ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت علماء کرام سے، جب آپ دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ اور یہ تینوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت خباب انہیں قرآن مجید سکھانے آیا تھا، حالانکہ ان کے لیے قرآن مجید کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت خباب پرانے مسلمان تھے، کچھ سمجھا رہے تھے دین کے بارے میں، معاملات۔ تو حضرت خطاب نے جب سنا نا، حضرت خطاب نے جب سنا کہ عمر آ رہا ہے تو یہ چھپ گیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ عمر، اندر آئے۔ کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی آواز آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور عمر نے کہا اے بہن میں سن کے آیا ہوں، یہ سچ ہے کہ آپ محمد عربی پر ایمان لا چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن زید اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ عمر کچھ کر سکتے ہو؟ تم کون ہو پوچھنے والے؟ ہمارے دین پر پوچھنے والے تم کون ہو؟ اگر کچھ کر سکتے تو کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال والے تھے، آ کے بہنوئی کے گریبان سے پکڑا، مارنا شروع کر دیا۔ اللہ نے جان بھی بڑی دی تھی۔ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جب دیکھا نا
تو بولنا شروع کر دیا، عمر جس باپ کی شفقت تو نے دیکھی ہے نا، اس باپ کی شفقت میں نے بھی دیکھی ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں بھی اس ماں کا دودھ پی کے آئی ہوں۔ ہم محمد عربی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جان دے دیں گے لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، جو تجھے پسند ہے۔ ادھر حضور کی دعا ہوئی، ادھر رب نے حضرت عمر کا دل بدل دیا، نرمی پیدا ہوئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا کہ بہن ذرا وہ کتاب تو دکھاؤ جو تلاوت کر رہے تھے، اور یہ تلاوت بھی اس سورت کی کر رہے تھے، سورت طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ تو بہن نے کہا کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ نجس ناپاک بندہ انہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ۔ تو اللہ نے جب ہدایت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت گئے، وضو کیا، غسل کیا، واپس آئے، کہا کہ اب تو دکھا دو۔ تو جب قرآن مجید دکھایا سورۃ طٰہٰ، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے سورۃ طٰہٰ کو دیکھا، پڑھا، تو میری دل کی دنیا بدل گئی، ایسا دھچکا ملا اندر، ایسی کیفیت ہو گئی کہ اندر میرا دل ہی پھٹ جائے گا۔ کہا کہ مجھے لے چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں لے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا عمر کیا بات کر رہے ہو، ہمارا خدا بھی سچا ہے، ہمارا کلام بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر وہ جو جھوٹے خداؤں کو لے کر صحن کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کل علل اعلان صحن کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ اگلے دن صفیں بن گئی، 2 صفیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی شیر خدا، دوسری صف میں حضرت عمر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ لوگ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے صحن کعبہ میں، کسی کافر میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ ان کا راستہ روک سکے۔ اس دن مسلمانوں نے اتنا زوردار سے ایک نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر کا، اللہ اکبر، کبھی زندگی میں اتنا اتنی اونچی آواز سے نعرہ نہیں لگایا۔ تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قریبی ایک رشتہ تھا، اور ان لوگوں کے سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کئی جنگوں میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہر معاملے میں، چاہے وہ خوشی ہے چاہے وہ غمی ہے، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ لیکن آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور معاملے کے لیے حضرت سعید بن زید کو بھیجا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر سے سعید بن زید بھی تشریف لائے، تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، جس قدر غزوہ بدر میں جس قدر صحابہ کرام کی شان ہے، اسی طرح حضرت سعید بن زید کی بھی شان ہے۔ اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لسٹ میں جس میں غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے نام تھے، اسی لسٹ میں آپ کا نام بھی لکھ دیا کہ یہ بھی شریک تھے۔ اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کی زوجہ بیمار تھی، حضور کی لخت جگر، یہ دونوں صحابہ کرام حالانکہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، حضور نے پھر بھی نام لکھ دیا، اور مال غنیمت بھی تقسیم کی، انہیں بھی حق دیا۔ کئی فضائل ہیں حضرت سعید بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک اور آپ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید کی عمر تقریباً اس وقت 70 یا 75 سال تھی۔ حضور کے وصال کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو کسی عورت نے نا آپ پر ایک عدالت میں ایک مقدمہ کیا، عدالت میں، کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین پر، میرے گھر پر قبضہ کیا ہے، اور اس عورت کا نام تھا عروہ بن قیس۔ تو اس وقت جو مدینہ شریف کا جو حاکم تھا نا، یہ مروان تھا، یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا تھا، یہ شخص مروان۔
جب اسے پتہ چلا نا سعید کے بارے میں تو اس نے پیغام بھیجا کہ سعید آ جاؤ، کھٹیرے میں آ جاؤ، عدالت میں آ جاؤ، تیرے خلاف ایک کیس آیا ہے، تو نے قبضہ کیا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے نا، کہا کہ سعید اس عورت نے تیرے خلاف مقدمہ کیا ہے، سچ ہے یہ تو نے قبضہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ مروان میں نے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری ہے، جب مجھے پتہ نہیں ہوگا کسے پتہ ہوگا؟ اور حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو بولتے ہوئے سنا۔ حضور نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کی ایک بالش زمین پر قبضہ کیا، ایک گٹھ پر، کل قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینیں ڈال دی جائیں گی۔ تو مروان نے کہا چلو پھر قسم اٹھا لو، جب آپ کا ہی گھر ہے۔ تو حضرت سعید نے کہا کہ یا میں ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قسم اٹھاؤں، میں دنیا کے لیے قسم اٹھاؤں؟ تو حضرت سعید بن زید نے کہا نہیں، میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ مروان نے کہا قسم اٹھاؤ یا گھر دے دو۔ تو حضرت سعید بن زید نے کہا ٹھیک ہے، دنیا کا مال ہے، میں گھر دے رہا ہوں لیکن قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ جب گھر دے دیا تو حضرت سعید بن زید دکھی ہو گئے کہ میرا بچپن اسی گھر میں، انہوں نے ظلماً مجھ سے گھر لے لیا۔ تو حضرت سعید بن زید کے زبان سے یہ لفظ نکلے، جملے لکھے، اعماک اللہ اعما ارواح، کہ یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا، یا اللہ تو اسے اندھا کر کے اسی گھر میں دفن کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 سال ہی نہیں گزرا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، اور اس گھر میں کنواں تھا، وہ کنویں میں گر گئی، کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی، زمین کھا گئی، کہاں چلی گئی۔ کئی دنوں بعد، کئی عرصے بعد پتہ چلا، دیکھا ان کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو پھر لوگوں میں اس زمانے میں ایک مثال بن گئی تھی، جو بھی کسی کو بد دعا دیتا نا یہ کہتا اعماک اللہ اعما ارواح، کہ ارواح کی طرح گھر ہی میں دفن ہو جاؤ اور ذلیل ہو کر مار جاؤ اگر کسی کو بد دعا دیتے نا۔ بہرحال حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں آپ کا نام ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ان کی زندگی میں جنتی قرار دے دیا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے میرے دوستو، ہر صحابی جنتی ہے۔ ہم اسے اس لیے جنتی عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دے دیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہمارا تو عقیدہ ہے ہر صحابی جنتی ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 یا 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا وادی عقیقہ میں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے اللہ ہمارے ایمان کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پر، مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔